اللهم عجل لوليك الفرج۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبا فاؤنڈیشن کوئز کمپٹیشن کے اس پروگرام میں آپ ناظرین کی خدمت میں بہت ہی بہترین موضوع لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور آج انشاءاللہ تعالی ہماری گفتگو اس سبجیکٹ پر ہونے والی ہے۔ ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ شیعہ اہم کتابوں کا تعارف، جو اہم کتابیں ہیں اہل تشیع کی، ان کا مختصر تعارف انشاءاللہ تعالی بیان کیا جائے گا، اور اس کے بارے میں سوالات اور جواب یہاں پیش کیے جائیں گے، جس کے لیے اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا فیروز علی بنارسی صاحب۔ چلتے ہیں قبلہ کی خدمت میں۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ، جیسا کہ شیعہ کتابوں کا تعارف ہمارا عنوان ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ مختصراً آپ پہلے اس کی تمہید تھوڑی سی بیان فرمائیں، مقدمتاً چند جملے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ سوالات شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بھی ناظرین کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں، اور یہ موضوع جو شیعہ اہم کتابوں کے تعارف کے عنوان سے کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جائیں گی، اس کی تمہیدی گفتگو یہ ہے کہ خداوند عالم نے انسان کو ذہن دیا ہے، حافظہ دیا ہے، اور لیکن اس حافظے اور اس ذہن کو انسان اپنی روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتا ہے اور اسے کام لیتا ہے، اور مختلف چیزوں کو یاد بھی رکھتا ہے، وہ اسی چیزوں کو بھول بھی جاتا ہے۔ لیکن یہ کہ جو چیزیں اس نے کشف کی ہیں یا جو حاصل کیا ہے، جو معلومات اس نے فراہم کی ہیں، یا جو تجربہ کیا ہے، یا جو تحقیق کی ہے، وہ صرف اسی کی ذات تک محدود نہ رہے اور اسی کے کام نہ آئے، بلکہ بعد کے لوگوں کے بھی کام آئے وہ۔ لہذا اس کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ معلومات کو بعد کی نسل اور دوسرے افراد تک منتقل کیا جائے۔ اس کا ایک ذریعہ خداوند عالم نے کتاب اور قلم کی شکل میں انسان کو عطا کیا، کہ جہاں پر سب سے پہلی آیت میں قرآن مجید میں پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ وہیں پر اس بات کا بھی حکم پروردگار عالم اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ اس نے علم بالقلم، کہ قلم کے ذریعے تعلیم دی، اور قلم کی اتنی اہمیت ہے کہ پروردگار عالم نے جہاں پر قلم کی قسم کھائی ہے، وہیں پر کتاب کی بھی قسم کھائی ہے، جیسے کہ سورہ نون میں ہے کہ نون والقلم وما یسطرون، یعنی نون قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جو انسان لکھتا ہے، یعنی کوئی کتاب کی بھی ایک طرح سے پروردگار عالم قسم کھا رہا ہے۔ یہ اس لیے کہ بعد کے آنے والے افراد اور بعد کی نسلوں میں علم کا سلسلہ جاری رہے، اور یہ علم جو ایک انسان نے حاصل کیا تھا، اس کا سینہ اس علم کا مدفن نہ بن جائے، بلکہ وہ قلم کے ذریعے صفحہ قرطاس پہ آئے، اور پھر بعد کی نسلیں اس سے استفادہ کریں، اور پھر انہیں بھی تجربہ کرنے کی ضرورت نہ رہ پڑے، کہ جو ایک کام کیا جا چکا ہے، جس پہ ایک انسان نے اپنی عمر لگا دی ہے، یا مختلف افراد نے اپنی زندگی کا سرمایہ خرچ کیا ہے، اور وہ ایک ایسی چیز کشف کی ہے اور تحقیق کے ذریعے حاصل کی ہے جو بعد والوں کے کام آ سکتی ہے، تو پھر انسان اسی جو چیز حاصل ہوئی اسی سے استفادہ کرے گا۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید کو بھی کتاب کی شکل میں نازل کیا، اور اس کے بعد ویسے تو اس کا علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اقدس میں موجود تھا، لیکن پھر بھی، اور وہ بھی پروردگار عالم نے نبی کو اس طرح سے پڑھایا تھا کہ سورہ اعلیٰ میں فرمایا سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم آپ کو اس طرح سے پڑھائیں گے کہ آپ اسے بھولیں گے نہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ قرآن صرف نبی کی ذات تک محدود نہیں تھا، اسے بعد کے افراد اور بعد کی نسل یعنی قیامت تک کے لیے باقی رہنا تھا، اور اس کا ایک ذریعہ وہی کتابت تھا۔
لہذا پروردگار عالم نے سورہ بقرہ کے شروع میں جب اس کا ذکر کیا قرآن کا تو اسے کتاب کے عنوان سے بیان کیا کہ ذالک الکتاب، یہ ایک مکتوب ہے، لکھی ہوئی شے ہے۔ اور جہاں پر دوسرے انبیاء کا تذکرہ ہوتا ہے، انبیاء کرام کا، وہاں پر جب انہیں کتاب دینے کی بات آتی ہے تو کہیں پہ لفظ صحیفے اور صحف کا ذکر ہوتا ہے، جیسے سورہ اعلیٰ میں ہی ہے کہ صحف ابراہیم و موسیٰ، انہیں ان کے اوپر بھی صحیفے یعنی یہ کتاب کی شکل میں یہ چیزیں نازل ہوئی تھیں۔ یا پھر جناب موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں کہ کوہ طور پہ آپ کو بلایا پروردگار عالم نے، اور پھر اس کے بعد آپ کو الواح عطا کی، کہ اس کا ذکر قرآن مجید کے سورہ اعراف میں موجود ہے، تختیاں، یعنی وہی تحریر۔ تو یہ کتاب کی اہمیت کو بتاتا ہے۔ اب اس کے بعد کتاب لکھنے اور اپنی یادداشت، اپنی باتوں کو کتاب کی شکل میں بیان کرنے کے لیے بہت زیادہ تشویق کی گئی ہے، جیسے کہ نبی اکرم کی حدیث شریف ہے کہ قید العلم بالکتابت، علم کو مقید کر لو، محفوظ بنا لو کتابت کے ذریعے، لکھنے کے ذریعے۔ یا امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اکتبو، لکھو، فَإِنَّكُمْ لَا تَحْفَظُونَ إِلَّا بِالْكِتَابِ، کہ تم بغیر کتاب اپنی چیزوں کو محفوظ، بغیر کتابت کے، بغیر لکھے تم اپنی چیزوں کو محفوظ نہیں رکھ سکتے ہو۔ یا پھر امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہی حدیث شریف ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جہاں تم اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ دنیاوی وسائل اور مسائل چھوڑ کے جا رہے ہو، وہیں پہ امام نے فرمایا کہ ان کے لیے کتاب چھوڑ کر جاؤ، یعنی انہیں وارث کتاب بناؤ، کتاب کا میراث علم ان کو، ہاں جی، تحریری طور پہ۔ اب یہ ہے کہ انسان خود کتاب لکھے یا یہ کہ کتاب خرید کے رکھے، نسلوں میں منتقل ہوتے، جیسے علماء کے ہوتا ہے، عام انسان بھی اس کام کو کر سکتا ہے، انہیں مطالعے کا شوق ہوتا ہے۔ ورنہ ہم لوگ بہت سی چیزوں کو اپنی زندگی میں سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد وقت ضرورت اگر ہم نے نہیں لکھا ہے تو بھول جاتے ہیں، بے شک یہ نہ لکھنے کا نقصان ہوتا ہے۔ تو اس لیے لکھنے کے اوپر دین نے اور شریعت نے اور خداوند عالم نے اور ان کے نبی نے اور ائمہ علیہ السلام نے بہت زور دیا ہے۔ جزاک اللہ، بہت خوب، سلامت رہی۔ بہت ہی بہترین طریقے سے ناظرین اس بات کو واضح کیا مولانا نے کہ اگر آپ کسی بھی چیز کو زیادہ دیر باقی رکھنا چاہتے ہیں اور اس چیز کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، محفوظ یعنی فزیکلی طور پر بھی وہ آپ کے پاس ہارڈ کاپی موجود رہے اور دوسرے آپ کے ذہن میں بھی وہ چیز موجود رہے، تو لکھنے سے بھی اس کا اثر ہوتا ہے کہ بہت سی چیزیں لکھتے لکھتے بھی یاد ہو جاتی ہیں۔ بہت خوب، جزاک اللہ قبلہ۔ تو جو سب سے پہلی چیز ناظرین کے لیے آپ بیان کریں تو وہ یہ ہے کہ جو علم ہے یا معلومات ان کو محفوظ، جو جیسا کہ آپ نے کہا کہ مثلا تحریر کر لیں یا اس طریقے سے، تو ان کو محفوظ رکھنے کی اہمیت اور ضرورت کیا ہے؟ علم اور معلومات کو محفوظ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو محفوظ رکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ چونکہ ہم شیعہ کتب کے تعارف کے عنوان سے یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں اور اسی موضوع پہ گفتگو کرنی ہے، لہذا اسی سے ربط دے رہے ہیں کہ چونکہ یہ دین وہ ہے اور یہ وہ مذہب ہے جس کو تا قیامت باقی رہنا ہے، اور یہ تعلیمات سینہ بسینہ منتقل نہیں ہو سکتی ہیں کہ بہت سے ایسے افراد تھے جو تاریخ میں جن کے پاس علوم موجود تھے، انہوں نے حدیثیں سن رکھی تھیں لیکن وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، شہید ہو گئے، یا طبعی طور پہ حافظہ ان کا یعنی حافظے کی نعمت سے محروم ہو گئے، تو وہ چیزیں انہوں نے سنی تھی ائمہ معصومین علیہ السلام سے یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، لیکن چونکہ لکھی نہیں تھی لہذا وہ بھول گئے اور وہ ہم تک نہیں پہنچ پائیں۔ لہذا شروع دور سے ہی یعنی صدر اسلام ہی سے اس بات پہ معصومین علیہ السلام نے یعنی خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس بات پر کافی زور دیا کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں، میرے دہن مبارک سے جو کچھ بھی نکل رہا ہے، وحی کی تفسیر کی شکل میں، حدیث کی صورت میں اسے تم لوگ محفوظ کر لو،
اس لیے کہ یہ دین ہے اور دین کو قیامت تک باقی رہنا ہے۔ اب اس پہ کچھ لوگ اعتراض بھی کرتے تھے کہ مثلاً کچھ لوگ وہ تھے جو ہر جگہ قلم اور کاغذ لے کر پہنچ جاتے تھے۔ اب کاغذ آج کی طرح فراہم بھی نہیں ہوتا تھا، اس زمانے میں جو چیزیں لکھنے کی تھی لوگ کپڑے پہ لکھتے تھے، کھال پہ لکھتے تھے، یہاں تک کہ وہ کھجور کے جو درخت کے پتے ہوتے تھے لمبے بڑے اس کے اوپر لکھتے تھے۔ کاغذ یعنی کمیاب تھا لیکن تھا، مل جاتا تھا لوگوں کو، لیکن یہ بہت زیادہ مطلب میسر نہیں تھا۔ تو اپنے وسیلے کے اعتبار سے، اپنے یادداشت کے لیے وہ لوگ لکھتے تھے، تو ہر جگہ وہ لکھ کے لے کر پہنچ جاتے تھے۔ تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ بھی تو ہماری طرح ایک انسان ہے، کبھی خوشی میں کبھی جو ہے وہ کسی سے غصے ہو گئے کچھ کہہ دیں گے، تم ہر باتیں لکھتے ہو۔ تو وہ صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لوگ ایسے ایسے کہہ رہے ہیں۔ تو نبی اکرم نے وہاں پہ فرمایا تھا کہ خدا کی قسم، میرے دہن مبارک سے میرے جو کچھ بھی نکلتا ہے وہ صرف وحی کی ترجمانی ہوتی ہے اور وہ حق ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ قرآن نے بھی تائید کی، قرآن نے بھی تائید کی کہ ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ۔ تو اس زمانے میں بھی لکھتے تھے، اور خود مولا کائنات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاتب اول کے عنوان سے اور ہر جگہ نبی اکرم کے ساتھ ساتھ رہنے والے وہ بھی ہر چیز کو سنتے تھے اور اس کے بعد اسے لکھتے تھے۔ اور املا نبی اکرم آپ کو فرماتے تھے، جیسا کہ قرآن کے سلسلے میں یہ ہے کہ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی، یا تو میں خود نبی اکرم سے سوال کرتا یا خود جو ہے وہ نبی اکرم مجھ سے فرماتے، اور پھر اس کے میں آیت بھی لکھتا، اس کے ناسخ ہے، منسوخ ہے، اس کے بعد کس شان نزول کیا ہے، وہ ساری چیزیں جو روایتوں میں موجود ہے وہ مولا کائنات اسے تحریر فرماتے تھے، اس لیے کہ یہ بعد کے لوگوں کے کام آئے۔ تو ائمہ علیہ السلام کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے بعد یہ بھی ایک وہ اسلام جس کی ابتدا پڑھنے اور لکھنے سے ہوئی تھی، یہ بھی ایک یہاں پہ افسوس کا مقام ہے کہ بعد نبی، ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخر وقت میں قلم و دعوات نہیں دیا گیا اور آپ کو نہیں لکھنے دیا گیا، اس کا بھی ایک فلسفہ تھا ان کی نظر میں، ان کا منصوبہ تھا جن لوگوں نے منع کیا۔ لیکن یہ سلسلہ صرف نبی اکرم کی حیات تک نہیں رہا کہ لوگ طنز کرتے اور لکھنے سے منع کرتے، بعد میں جب یہ برسر اقتدار آتے ہیں تو منع تدوین حدیث کی ایک پوری تحریک چلتی ہے اور لوگوں کو لکھنے سے منع کیا جاتا ہے کہ کتاب نہیں لکھنی ہے، حدیثیں نہیں لکھنی ہے۔ ایک طرف سے لکھنے سے منع کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ حدیثوں کا جعلی کارخانہ بھی کھول دیا جاتا ہے۔ اس میں بہرحال جب انسان آگے بڑھے گا دیکھے گا تو بہت سی ایسی کتابیں جو اہل سنت، برادران اہل سنت کیا لکھی گئی، انہوں نے بتایا، کسی نے کہا ہم نے 3 لاکھ حدیثوں میں سے یہ چند ہزار حدیثیں منتخب کی ہے، کسی نے کہا کہ مطلب 7.5 لاکھ حدیثوں میں سے یہ چند ہزار حدیثیں ہم نے منتخب کی ہے۔ یعنی پورا ایک گویا ایک طرف سے منع کیا گیا، لیکن اگر یہی علوم لکھے گئے ہوتے تو پھر آج یہ نوبت نہ آتی کہ ہر کوئی گڑھنے کے لیے تیار ہو جاتا۔ بہت خوب، جزاک اللہ۔ تو ناظرین، اس کا جو چھوٹا جواب ہوا کہ علم اور معلومات کو محفوظ رکھنے کی اہمیت اور ضرورت کیا ہے، یعنی بھولنے سے انسان بچا رہے گا، فراموشی نہیں ہوگی، بھولے گا نہیں، اور وہ چیز جو ہے وہ زیادہ دن تک انسان کے پاس باقی رہے گا۔ اور دوسرے یہ ہے کہ بعد کے لوگوں کے، بعد کی نسل میں بھی منتقل ہوتی رہے گی، بعد والوں کے لیے بھی وہ چیز، وہ علم جو ہے وہ کام آئے گا۔ بہت خوب، جزاک اللہ قبلہ۔ قلم اور تحریر کی اہمیت پر جو ہے وہ کچھ روشنی ڈالیے، چونکہ قلم اور تحریر جیسا کہ والقلم سے شروع کیا آپ نے۔ جی، قلم اور تحریر جیسا کہ قرآن مجید نے بھی اس کی قسم کھائی ہے، اور حدیث نبوی میں بھی یہ بھی موجود ہے، حدیث ہے کہ مداد العلماء افضل من دماء الشہداء، کہ علماء کے قلم کی روشنائی یہ شہداء کے خون سے افضل ہے۔ اب وہ شہداء جو ایک شہداء بھی یہاں پہ آپ ذرا سا وہ کر لیجئے کہ شہداء کربلا اور جو ائمہ علیہ السلام کے خاص اصحاب شہید ہوئے ہیں وہ بہرحال وہ اس سے الگ ہیں، یہ عام شہید کی بات ہو رہی ہے۔ اور
علماء کہ اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ چونکہ جب شہید ہوتا ہے تو اس کا اثر ہو سکتا ہے کہ اس زمانے کے اسی کے زمانے تک محدود ہو، کہ وہ ایک تحریک تھی، اس تحریک دین میں شہید ہوا، اس نے اپنی قربانی پیش کی اور وہ اس کا خون کام آ گیا۔ لیکن یہ علماء کی جو روشنائی ہے، جب ہم علماء کی تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ کن کن سختیوں میں اور کن کن مشکلات میں رہ کر ان لوگوں نے علوم آل محمد کو ہم تک پہنچایا ہے۔ اب یہی میں عرض یہیں پہ کر دوں کہ جہاں پہ حکومتی طور پہ یعنی حدیث لکھنے سے منع کیا جا رہا ہے، تو کیا یہ سوچ کر لوگ جو ہے وہ ان کو چھوڑ دیں گے سرکاری آدمی کی، چلو یہ ہمارے آدمی نہیں، یہ اہل بیت کے ماننے والے ہیں، لکھ رہے ہیں تو بڑا اچھا کر رہے ہیں، ان سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے؟ بلکہ ان کے لیے بھی وہی پابندیاں تھیں، بلکہ ان کے اوپر زیادہ پابندی تھی کہ یہ کچھ نہ لکھنے پائیں، اس لیے کہ یہ اہل بیت سے وابستہ ہیں، اہل بیت علیہ السلام۔ اور جس نے منع کیا تھا، جن لوگوں نے روکا تھا، ان کا بھی مقصد یہ تھا کہ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل لوگوں تک منتقل نہ ہونے پائیں، حدیث نبی کی شکل میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ بس اسی زمانے کے لوگوں تک محدود رہ جائے اور دوسرے لوگ اسے جان نہ پائیں۔ تو ان کے لیے بھی وہ سختیاں تھیں اور وہ پریشانیاں تھیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں کہ چھٹے امام کے ایک صحابی ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، انہیں کچھ دن کے لیے قید کر لیا جاتا ہے اور انہوں نے اپنی کتاب کو چھپا کر رکھ دیا تھا، وہ بھی چھت میں، اس زمانے کے اعتبار کی چھت لکڑی کی چھت تھی، اور کتاب تاکہ دشمن کے ہاتھ نہ لگنے پائے۔ جب وہ چھوٹ کر آتے ہیں تو سب سے پہلے اس کتاب کو تلاش کرتے ہیں، اس کتاب کو دیکھتے ہیں تو اس میں دیمک لگ چکی تھی، تو اچھی خاصی حدیثیں اس کی مطلب ضائع ہو چکی تھی اس کتاب سے۔ تو یہاں پر اس بات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ائمہ علیہ السلام کے اصحاب کو جہاں پر کھل کر اپنا دین، اپنا مذہب پھیلانے کی اجازت نہیں تھی، وہاں پہ کتاب لکھنے کی بھی اجازت نہیں تھی، کہ اگر کتاب دشمن کے ہاتھ لگ جاتی تو یہ جو ہے وہ مشکل ان کے لیے بھی ایجاد کرتی اور اس کو وہ نابود بھی کر دیتے، لہذا اس طرح سے وہ مشکلات میں رہ کر انہوں نے دین پہنچایا۔ اور بعد کے علماء کی تو ایک تاریخ ہے یہ کہ کتاب خانے ان کے پورے جلا دیے گئے، جیسا کہ بغداد کے واقعے میں شیخ طوسی علیہ الرحمہ کتاب خانہ جلایا گیا، اور پھر انہیں وہاں سے کوچ کر کے نجف آنا پڑا اور نجف کے حوضے کی بنیاد رکھنی پڑی، یا شہید اول کے سلسلے میں کہ انہوں نے قید خانے میں رہ کے کتاب لکھی، اور بعض علماء کے سلسلے میں یہ ہے کہ ان کو لکھنے کے لیے کچھ نہ ملا تو انہوں نے اپنے خون سے جو ہے وہ کچھ تحریریں لکھی اور ہم تک دین کو پہنچایا ہے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ مداد العلماء افضل من دماء الشہداء، تو یہ قلم اور کتاب کی اہمیت۔ تو قلم اور تحریر کی اہمیت اتنی ہی زیادہ ہے کہ علماء کے قلم کی روشنائی شہیدوں کے لہو سے بھی اور خون سے بھی افضل قرار دی گئی ہے۔ قبلہ، کتاب کی یا الواح اور صحف کا تذکرہ کیوں کیا گیا ہے؟ کتاب کی الواح یا صحف، یہ کیا تذکرہ کیا گیا ہے، کس طرح سے؟ کتاب کی اہمیت ابھی آپ حضرات کی خدمت میں بیان کی گئی، اور اسی کا ایک حصہ کہ قرآن مجید نے صرف یہ نہیں کہ فرشتے کو وحی کے لیے بھیج دیا اور گیا اور وہ وحی تک پیغام پہنچا کر چلا آیا، بلکہ خداوند عالم نے یہ بھی اہتمام کیا کہ بعض افراد کو یعنی لکھا ہوا صحیفہ بھی عطا فرمایا، جیسے جناب کتابی شکل میں، جیسے جناب موسیٰ کے لیے ہے کہ ہم نے انہیں الواح دی، یعنی تختیاں دی، یعنی تختیاں اب جناب موسیٰ لے کے نہیں گئے تھے کہ وہاں سے لکھ کے لائے ہوں، بلکہ دل پر آیت اتری ہو پھر لکھا ہو، ایسا نہیں، بلکہ وہ الواح، یہ اس کی اہمیت، وہی کتاب کی اہمیت کی، وہی پھر ساری چیزیں اور ساری باتیں مقصد یہی تھا کہ یہ چیزیں بعد میں منتقل، بعد کے لوگوں تک اور بعد کی نسلوں تک منتقل ہوتی رہے اور ان کو بھی ان چیزوں سے فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملتا رہے۔ جزاک اللہ۔ تو لکھنے کی تشویق اور ترغیب جو ہے وہ اتنی زیادہ کیوں کی گئی ہے آخر؟ جی، لکھنے کی ترغیب اور تشویق اس لیے کی گئی ہے کہ
اگر انسان کوئی چیز لکھ لیتا ہے تو وہ محفوظ ہو جاتی ہے. اب وہ جتنے دن اب تو مطلب کتابوں کو بھی زندہ رکھنے کے لیے انسان کوشش کرتا ہے. جیسے انسان کے بدن کو سالم اور باقی رکھنے کے لیے انسان اسپتال بناتا ہے اور یہ ساری چیزیں. جو بڑے بڑے کتاب خانے ہیں دنیا میں، آپ اگر ان کا جائزہ لیں گے یا ان کے بارے میں اطلاعات حاصل، معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو وہاں آپ کو دکھائی دے گا کہ انہوں نے بھی پورا ایک سسٹم بنا رکھا ہے، ایک بیمارستان اسپتال ٹائپ کا، کہ وہاں پہ کتابوں کی مرمت ہوتی ہے، وہاں پہ کتابوں کو پھر سے زندہ کیا جاتا ہے. جی کہا جائے گا. تو یہ کتابوں کی اتنی علم کی اتنی اہمیت ہے، اور اس پہ لوگ پیسے بھی خرچ کرتے ہیں. اور اس کے بعد چونکہ یہ ایک سرمایہ ہوتا ہے کسی بھی مذہب اور کسی بھی دین کا یا کسی بھی نظریے کا، کسی بھی مکتب کا، یہ ایک بہت بڑا سرمایہ ہوتا ہے جسے محفوظ رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن جہاں پر لوگ اسے محفوظ رکھتے ہیں وہیں پہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اسے ضائع کرنے کی بھی درپے ہوتے ہیں، یا اسے ہم سے چھین کر جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لیتے تاکہ یہ علم رہے تو، لیکن ان کے پاس نہ رہے، وہ ہمارے قبضے میں رہے. جیسا کہ بہت سے کتابوں کے ساتھ یہ ہوا کہ آج کتابیں موجود ہیں لیکن وہ ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے، اور دشمن کے ہاتھ میں لگ گئے. اس کے ہاتھ ایک نسخہ تھا لکھنے کی پریشانیاں سے، میوزیم کی نظر ہے، میوزیم کی نظر ہے بس. ہاں آپ ایک صفحہ دیکھ سکتے ہیں بس جو دکھ رہا ہے اس میں. جزاک اللہ، بہت خوب. تو لکھنے کی تشویق اور ترغیب کی جو اتنی زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے وہ اسی لیے بیان کی گئی ہے کہ اس کے ذریعے سے کتابیں یا بات جو ہے وہ زیادہ دن تک پائیدار اور باقی رہ سکتی ہے. تو ناظرین، آپ لوگ بھی جتنے کلاسز ہو رہے ہیں ان سب کو انشاءاللہ تعالیٰ تحریری شکل میں اپنے پاس محفوظ رکھیں تاکہ زیادہ دن تک آپ کے پاس جو یہ کلاسز آپ کر رہے ہیں وہ موجود رہیں اور آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں یاد بھی ہو جائیں. اور اگر آپ میں سے نئے کچھ لوگ ہیں تو وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور آپ لوگ بھی ایک اپنا فریضہ سمجھتے رہیے کہ جس ویڈیو میں بھی آپ شامل ہیں اسے لائک ضرور کریں، اور اس کے بعد جو لنک آپ تک بھیجے جاتے ہیں اسے دوسروں تک بھی شیئر کریں. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. تو قبلہ اس کے آگے ہم بڑھتے ہیں کہ اچھا یہ تو ہو گیا کہ علم اور معلومات کی کیا اہمیت ہے اور کیا ضرورت ہے لکھنا، لیکن یہ بتائیں کہ معلومات کو، جو چیزیں انسان کو معلوم ہو رہی ہیں، اگر اس کی وہ حفاظت نہ کرے تو اس کے کیا نقصانات ہوں گے؟ جو چیزیں معلوم ہوئی ہیں اگر وہ ان کی حفاظت نہیں کرتا ہے تو پہلا تو نقصان یہ ہے کہ خود بھول گیا، خود ہی بھول جائے گا، خود بھول جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اچھی بات تھی اور اسے بھی جاننا تھا، دوسروں کو بھی جاننا تھا، اب وہ یہ ہے کہ یہ تو جان گیا یہ بھی بھول گیا. اگر نہیں لکھا ہے تو بعد کے لوگ بھی جو ہے وہ اسے نہیں جان پائیں گے. تو اس طرح سے وہ ایک علم جو تھا وہ ضائع ہو جائے گا. ایک تحقیق ہو یا کچھ بھی ہو، کوئی ریسرچ ہو، یہ جیسے بھی انسان کچھ معلوم کرتا ہے نئی بات، اگر وہ اسے نہیں لکھتا ہے تو وہ بھی ضائع ہو جاتی ہے. وہی تقریباً اسی کا ادامہ ہو گیا کہ گویا آپ نے اگر لکھا تو وہ چیز بچے گی، اور اگر نہیں لکھیں گے تو وہ چیز مٹ جائے گی اور بچنے والی نہیں ہے. جزاک اللہ. اب آتے ہیں تھوڑا اصل مطلب کی طرف کہ شیعہ علماء اور کتاب و کتابت کی جانب توجہ کیسی رہی شیعہ علماء کی کتاب اور کتابت کی جانب؟ جی، میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ ائمہ علیہ السلام نے لکھنے کے سلسلے میں بہت زیادہ تاکید کی ہے. اس سلسلے میں دوسرے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی بھی حدیث ہے کہ آپ نے بھی فرمایا تھا کہ لکھو اس لیے کہ اگر نہیں لکھو گے تو بھول جاؤ گے، اور لکھ کر جو وہ علم کو محفوظ کر لو. اب جب وہ ائمہ علیہ السلام کے جو صحابی تھے وہ عالم تھے، وہ وہیں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے. مولا کائنات کے زمانے سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور تک 400 اصول لکھے گئے، 400 کتابیں لکھی گئیں جو اصحاب کے ذریعے لکھی گئی تھیں، اصحاب امام کے ذریعے. یہ 400 وہ ہیں جو مطلب ریکارڈڈ ہیں، جن کو یعنی علماء نے جن کے بارے میں تحقیق کے اور نام مل گیا اس کا کہیں سے. تو یہ ورنہ اس کے علاوہ کتنے ایسے صحابی رہے ہوں گے کہ جنہوں نے اور بھی لکھا ہوگا لیکن وہ محفوظ نہ رہ سکی، یا وہ انہوں نے اپنے پاس ہی رکھ لیا، یا جو ہے وہ ضائع ہو گئے، جو بھی تھا. لیکن یہ
کتابیں اصول اربع میں انہیں اصطلاح میں کہا جاتا ہے، یعنی 400 اصلیں، 400 ہاں، یعنی بنیادی کتابیں۔ اب اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ کتاب 100 صفحے کی یا 200 صفحے کی رہی ہو یا جو ہے وہ 500 صفحے کی رہی ہو سکتا ہے کوئی کتاب کتابچے کی شکل میں بھی رہی ہو، اس لیے کہ حدیثیں ہیں، ائمہ علیہ السلام کے اقوال ہیں، ارشادات ہیں، دین کے احکام ہیں، یہ ساری چیزیں موجود تھی۔ لہذا اسی دور سے ان حضرات نے لکھنے پر بہت زیادہ زور دیا، اور اس کی تائید بھی دوسری روایتوں سے ملتی ہے، واقعات سے بھی اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ جب مثلاً وہی ایک واقعہ کہ جو امام علی رضا علیہ السلام کے ساتھ پیش آتا ہے کہ آپ نیشا پور سے آپ کی سواری گزر رہی ہے، تو وہاں پر ہزاروں آدمی قلم اور کاغذ لیے ہوئے حاضر ہو گئے کہ کچھ بول دیجئے تو ہم لکھ دیں، ہم اسے اپنے پاس محفوظ رکھ لیں۔ تو یہ اسی کی جانب اشارہ ہے کہ ان کا صرف سننے پہ توجہ نہیں دیتے تھے، بلکہ سننے کے ساتھ ساتھ لکھنے پر بھی توجہ دیتے تو اس کا اہتمام کرتے تھے۔ بہت اچھا اشارہ کیا آپ نے۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ابھی قبلہ نے بیان کیا کہ شیعہ علماء اور حتیٰ کہ ہمارے معصومین علیہ السلام، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، سب نے علم کو تحریری شکل میں لانے پر زور دیا ہے، اور جہاں پر بہترین موقع آئے ہیں وہاں پر ان چیزوں کا اچھے طریقے سے اہتمام بھی کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ خداوند عالم ہم سب کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب بھی اپنے جو ہماری صلاحیتیں ہیں یا جو چیزیں ہم حاصل کر رہے ہیں انہیں تحریری شکل میں ہمیشہ آمادہ رکھیں۔ اور یہیں پہ ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے۔ ناظرین، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ قبلہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوتی ہے اگلے پروگرام میں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ بہت بہت شکریہ، خدا حافظ، التماس۔